تم ایک کام کرو، گنبد خضرا ہو لو، حضور سے جا کر ملاقات کر لو، 4 مہینے باقی ہیں۔ سرکار وارث علی شاہ کو معلوم تھا ضیاء الدین کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ یہ گنبد خضرا پہنچے، سلام پیش کیا، سنہری جالی کے سامنے روئے، روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ ضیاء الدین کا وصال وہی ہو گیا، جنت البقیع میں ضیاء الدین کی قبر بن گئی۔ سرکار وارث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی یاد رکھیں، وارث علی شاہ جب بھی روتے تھے اللہ کو یاد کر کے روتے تھے، کسی کی موت کی خبر سن کر کبھی نہیں روئے، کبھی نہیں روئے کسی کی موت کی خبر سن کر۔ اجمیر شریف میں ایک عورت ملی سرکار وارث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے، بہت بڑے گھر کی تھیں، وارث علی شاہ کے قریب آئیں اور قریب آنے کے بعد سلام عرض کیا پردے سے، کہا حضور آپ کے دامن میں آئی ہوں اور دامن میں مجھے لے لیجئے، اپنا مرید بنا لیجئے۔ آپ نے فرمایا میری مریدی کا مطلب جانتی ہو؟ کہا حضور ابھی تک نہیں جانتے ہیں، جاننے کی تمنا رکھتے ہیں۔ کہا جو میرا مرید ہوتا ہے وہ دنیا کا نہیں ہوتا، دنیا اس کی ہو جاتی ہے۔ جو میرا مرید ہوتا ہے وہ سب کچھ اسے چھوڑنا پڑتا ہے۔ کہا حضور تیار ہوں۔ آپ نے ان کو مرید کر لیا، بعد میں دنیا انہیں بیبن اللہ والی کے نام سے جاننے لگی۔ مزار اجمیر شریف میں ہے بیبن اللہ والی۔ ایک اور عورت آئیں سرکار وارث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں، کہا حضور مجھے بتائیے، میں بھی اسلام کی بیٹی ہوں، خدمت کرنا چاہتی ہوں اسلام کی، بہت بڑی بڑی بیٹیوں نے قربانیاں دی ہیں، میں بھی مسلمان باپ کی مسلمان بیٹی ہوں، مجھے بھی معلوم ہے پردہ کیا ہوتا ہے، مجھے بھی معلوم ہے حجاب کیا شے ہے، مجھے بھی پتا ہے میں نے اپنے باپ سے سیکھا ہے عزت کے لیے کٹ جانا اور مر جانا، لیکن عزت کسی کے ہاتھ نہ لگنے دینا۔ میری آنکھوں میں جو شرم حیا ہے خاتون جنت کے دوپٹے کا صدقہ ہے، آپ کے لیے دین کی خدمت کرنا چاہتی ہوں۔ حضور ارشاد فرمائے، جانتے ہیں وارث علی شاہ نے کیا کام دیا؟ کہا کوئی کام نہ کرو، تم یہیں بیٹھ جاؤ، اللہ کو یاد کرو۔ وہ بیٹھ گئی، اللہ کو یاد کرنے لگی، 30 سال گزر گئے، اس جگہ سے وہ اٹھی نہیں۔ 30 سال گزر گئے۔ ایک صاحب نے آ کر سرکار وارث علی شاہ نے 30 سال تک بیٹھی۔ ایک صاحب نے آ کر کہا بی بی اب اٹھ بھی جاؤ، اٹھتی کیوں نہیں؟ فرمایا وارث نے ایسا بوجھ میرے کاندھے پر ڈال دیا ہے کہ اب اٹھنے کے لیے طاقت نہ رہی ہے۔ سرکار وارث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ حج کرنے کے لیے وہیں سے پہنچے، کہاں؟ وہیں سے پہنچے نجب اشراف، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں زیارت کرنے کے بعد، حج کرنے کے بعد وہاں پہنچے اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں تقریباً 23 دن آپ رہے۔ پھر وہاں سے آپ کربلا پہنچے۔ کربلا پہنچے تو کربلا کی داستان یاد آ گئی، حسن یاد آ گئے، حسین یاد آ گئے، حضرت عباس علمدار یاد آ گئے، امام علی مقام کے روضے پر پہنچے، ہر چیز یاد آ گئی۔ شہیدان کربلا کی تکلیفوں کو دیکھنے کے بعد اسی دن سرکار وارث علی شاہ نے طے کیا کہ اب جو میں روزے رکھوں گا قیامت تک، موت تک رکھوں گا۔ وصال تک آپ نے روزہ رکھا پوری زندگی، اور یہ صرف جان کر کہ 3 دن کے پیاسے ان لوگوں کو شہید کر دیا گیا تھا۔ مسیری پر نہیں سوئے، پلنگ پر نہیں سوئے، چٹائی چھوڑ دی، اچھا کپڑا پہننا چھوڑ دیا۔ احرام بغداد جب پہنچے تو بغداد کے اس وقت سجادہ نشین تھے سید پیر مصطفیٰ، یہ دوڑتے ہوئے آئے ایک دن سرکار وارث علی شاہ کی بارگاہ میں اور پیلے کلر کا احرام پیش کیا سرکار وارث علی شاہ کو، کہا حضور یہ پیلے کلر کا احرام آپ کی خدمت میں لایا ہوں۔ سرکار وارث علی شاہ نے اسے پہن لیا۔ پہننے کے بعد غوث اعظم شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی شہنشاہ مشرقین و مغربین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچے۔ سرکار وارث علی شاہ، ایک غلام نے ان کے سجادہ نشین سے پوچھا کہ حضور یہ پیلے کلر کا صافہ، پیلے کلر کا یہ کپڑا بغیر سلا ہوا آپ نے دیا، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ سب کو تو نہیں دیتے؟ کہا سنو، سب کو دیتا ہوں میں احرام اپنی مرضی سے، میں نے ان کو جو احرام دیا ہے اپنی مرضی سے نہیں، غوث پاک کی مرضی سے دیا ہے۔
غوث پاک نے مجھ سے کہا تھا میرا بچہ آ رہا ہے، یہ زرد رنگ کا لباس اس کو دے دینا۔ سرکار وارث علی شاہ بغیر سلا ہوا یہ کپڑا ساری زندگی پہنتے رہے، اپنے ماننے والوں کو آپ یہی کپڑا دیا کرتے تھے اور اسی کے لیے تلقین فرماتے تھے۔ اور کسی نے ایک دن پوچھا تھا حضور اسے سلوا بھی لیجئے تو کیا حرج ہوگا؟ کہا نہیں سلواؤں گا۔ کہا خیریت تو؟ کہا یہ ایک لباس جس کو تم لباس سمجھتے ہو دراصل یہ لباس نہیں ہے، یہ کفن ہے۔ اس نے کہا حضور کفن تو زندہ نہیں پہنتے، مردہ پہنتے ہیں، آپ تو زندہ ہیں تو پھر آپ کیوں پہنتے ہیں؟ کہ تمہیں نہیں معلوم یہ کفن زندگی میں اس لیے پہنتا ہوں تاکہ جب جب اپنے آپ کو آئینے میں دیکھوں تب تب مجھے میرا کفن نظر آئے، کیونکہ جب جب مجھے میرا کفن نظر آئے گا مجھے میری موت نظر آئے گی، اور جب جب موت یاد آئے گی مجھے میرا خدا نظر آئے گا۔ خدا کو یاد کرنا ہے، اس لیے یہ کپڑا میں پہن رہا ہوں۔ سرکار وارث علی شاہ رحمت اللہ علیہ موت یاد کیجئے۔ متکبر لوگ، گھمنڈی لوگ، پیسوں پر اترا کر چلنے والے لوگ جو بھول گئے شاید کہ وہ مٹی کے بنے ہوئے ہیں، ایک دن مٹی میں مل جانا ہے، ان کے لیے ایک عظیم پیغام دے کر جا رہا ہوں۔ دنیا کی ہر انسانیت اور دنیا کا ہر مظلوم انسان کسی مذہب کا انتظار نہیں کر رہا، اگر وہ انتظار کر رہا ہے تو فقط محمد رسول اللہ کے ماننے والوں کا انتظار کر رہا ہے۔ تمہارے سوا دنیا کو سچائی کا درس دینے والا اور کوئی نہیں بچا، اور اگر تم بگڑ گئے عالم بگڑ جائے گا، تم سدھر گئے عالم سدھر جائے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں، پوری دنیا میں اس وقت جو ایک ہیجان، ایک پریشانی کا ماحول امت مسلمہ کے خلاف جو برپا کیا جا رہا ہے، یہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے جو ہم کو واپس کیا جا رہا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے نوجوان نسلوں کی زندگی میں انقلاب لائیے۔ ابھی مجھ سے اسد اقبال صاحب کہہ رہے تھے، یہ وسیم بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، عفان بھائی ہیں، مقصود بھائی ہیں، یہ سب کبھی کبھی کہتے ہیں اتنے جلسے ہونے کے بعد بھی انقلاب کیوں نہیں آتا، بدلاؤ کیوں نہیں آتا؟ قوالی میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ پہنچتے ہیں، آپ قرآن اور حدیث کی بات لے کر آ رہے ہیں، کرسیاں خالی ہو گئی ہیں۔ کیا رسول اللہ کی بات سے اتنی دوری بنانی چاہیے مسلمانوں کو؟ کیا اللہ کے تعلیمات سے یا قرآن کی آیتوں سے مسلمان اتنا دور ہو جائے گا؟ کیا مسلمانوں سے کبھی ایسی امید کی گئی تھی یا اس دور کی نئی نسل سے ایسی امید کی گئی تھی؟ تو میں نے ان سے کہا، میں ان سے کہوں گا اور آپ سے بھی کہوں گا، سنیے، انقلاب اور بدلاؤ اس لیے نہیں آ رہا ہے کیونکہ اب تک آپ واقعات سنتے ہیں، درد بھرے واقعات۔ علی اصغر کے حلق میں چھید ہو گیا تھا، سکینہ کی بالیاں نوچ لی گئی تھیں، حضرت قاسم کی جوانی پر گھوڑے دوڑائے گئے تھے، علی اکبر کو ستایا گیا تھا، امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے گردن کو الگ کر دیا گیا تھا ان کے تن سے۔ یہ سب کلی آپ نے سنا ہے، آپ نے ان کے درد کو محسوس کرنے کی کوشش نہیں کی ہے۔ یقین جانیے جس دن آپ ان تمام اکابرین کے درد کو محسوس کرنے لگ جائیں گے، کرسی سے بعد میں اٹھیں گے، انقلاب پہلے برپا ہو جائے گا۔ محسوس کرنے کی ضرورت ہے، انقلاب تب آئے گا، ورنہ ہم نے تو یہ سوچ رکھا ہے شاید ذمہ داری فقط ایک مولوی کی ہے، وہ فاتحہ کرے۔ کیا دستور، کیا زمانہ ہے! ایک مسلمان لڑکا ایک مولوی صاحب سے آ کر کہتا ہے کہ چلیے میرے گھر میں بچہ ہوا ہے، اذان دے دیجئے۔ شرم نہیں آتی؟ ایک مسلمان کو اذان بھی نہیں آنی چاہیے، اللہ اکبر بھی اس کو کہنا نہیں آنی چاہیے؟ کیا وہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ بھی نہیں کہہ سکتا؟ کیا اشہدو ان محمد رسول اللہ بھی کہنے کے لائق نہیں رہا؟ اور اگر آپ اتنے گر چکے ہیں تو پھر چھوڑ دیجئے کہنا کہ آپ کی جیت ہوگی، چھوڑ دیجئے کہنا کہ سارے عالم میں آپ کی حکومت ہوگی۔ پہلے 5 فٹ کے وجود پر اسلام کا جھنڈا لہرائیے، امریکہ کی بات بعد میں کیجئے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے دین کی خدمت کیجئے، بدلاؤ لائیے۔ ویسٹرن کلچر آپ کو تباہ کر رہا ہے، دلچسپی آپ کی ختم ہو چکی ہے۔ پہلے کے نوجوانوں کی دلچسپی حضرت ابو بکر کی صداقت میں تھی، آج کے نوجوانوں کو دلچسپی ویسٹرن کلچر کے حساب سے ہیئر کٹنگ کرانے میں ہے۔ 400-500 روپے خرچ کر کے وہ بال اس طرح رکھتا ہے
جس طرح وہ دکھے کہ مائیکل جیکسن اس کو کہا جائے یا انگریز کہا جائے. آپ کا مسلمان بیٹا اب ابو بکر کی طرح دکھنا نہیں چاہتا, عمر فاروق کی طرح دکھنا نہیں چاہتا, حضرت علی کی طرح دکھنا نہیں چاہتا. تو پھر یہ محبت کے وعدے کیسے؟ کیا انہیں کھوکھلا نہ سمجھا جائے یا انہیں خام خیالی نہ سمجھا جائے؟ مجھے شرم آتی ہے. ہم نے دیکھا تھا سرکار وارث علی شاہ رحمت اللہ علیہ کے دربار میں بھی ایک نوجوان تھا, اس نوجوان کا نام تھا رمضانی. کہیے سبحان اللہ. 5 منٹ اور بول لوں یا پھر آپ کے چہرے سے تقریب کیا ٹائم ہو رہا ہے؟ ایک بار درود شریف پڑھ لیں. 2:58 ہو رہا ہے. آپ کو اس وقت تک انشاءاللہ میں مصروف رکھوں گا جب تک آپ کے چہرے پر ہم بشاشت دیکھیں گے, ورنہ 3 بجے مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے چہرے پر 12 بج رہے ہیں. گھڑی تو 3 میں بج رہا ہے, 3 تو گھڑی میں بج رہا ہے, لیکن چہرے پر 12 بج رہے ہیں. اگر ایسا ہے تو میں تقریر جلدی ختم کر دوں گا, اور اگر آپ چاہتے ہیں نہیں بولوں تو پھر دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہیں یا رسول اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی حاضری سیدنا وارث علی شاہ رحمت اللہ علیہ کے صدقہ طفیل اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. سرکار وارث علی شاہ رحمت اللہ علیہ حج سے لوٹے, 12 بنکی آئے. یاد رکھے 12 بنکی یہ لوگ بہت پہلے آئے تھے. یہ 1200 عیسوی کی بات ہے جب ان کے خاندان کے سب سے پہلے بزرگ یہاں تشریف لائے تھے. جانتے ہیں کیوں آئے تھے؟ ہلاکو خان نے حملہ کر دیا تھا. یہ لوگ بغداد کی طرف کے رہنے والے لوگ ہیں. بغداد میں سادات کا یہ گھرانہ رہتا تھا. ہلاکو خان یہ وہی ہے جس نے پوری دنیا اسلام کو تباہ کیا, برباد کیا, لاکھوں مسلمان بچوں کے سروں کو تن سے جدا کیا, قتل کیا, بغداد کی عظیم لائبریری کو مٹا کر رکھ دیا. لیکن ہلاکو خان جس سے دنیا کبھی نہیں جیتی, اس سے اگر کوئی جیتا تو مسلمان ہی جیتا. رکن الدین بیبرس نام کا وہ عظیم شہ سوار, آخری جنگ اس نے لڑی اور ایسی لڑی کہ دوبارہ ہلاکو خان اٹھ نہیں پایا. چنگیز خان کا نام و نشان ختم ہو گیا. اور یہی نہیں, انسان تو مسلمان رہے, اسلامی نظریات خود اپنے دامن میں اتنے ہتھیار رکھتا ہے اور اتنی جاذبیت رکھتا ہے کہ ہلاکو خان چنگیز خان کا پوتا جس کا نام تھا برکے خان جا رہا تھا کہیں, بڑا طاقتور, بڑا ظالم, بڑا جابر کہلاتا تھا. دنیا اسے دیکھ کے ڈرتی تھی. مسلمانوں کو قتل کرنے والا, لاکھوں کی تعداد میں بغداد تباہ کرنے والا, سسلی تباہ کرنے والا, اٹلی تباہ کرنے والا, قسطنطنیہ تباہ کرنے والا, آذربائیجان سے لے کر سیستان, ایران, کرمان, مکران تباہ کرنے والا, سارے علاقوں کو تباہ کرنے والا یہ شخص, اس کا پوتا جب ایک بار گزرا اس نے ایک قافلے سے, تو اچانک ایک آدمی کو دیکھا, اپنی بیوی کے ساتھ تھا, اس کے بچے اس کے ساتھ تھے. ظہر کا وقت تھا, کڑی دھوپ تھی, پانی تلاش کر رہا تھا. برکے خان اپنی فوج کے ساتھ وہیں پر ان کو دیکھنے کے لیے کھڑا ہو گیا کہ یہ لوگ کرتے کیا ہیں. اس آدمی کے سر پر ٹوپی تھی, چہرے پر داڑھی تھی, بیوی حجاب پہنے ہوئی تھی, بچے دکھنے میں اسلامی اور اللہ والے لگ رہے تھے. اور وہ لوگ کر کیا رہے تھے؟ ظہر کی نماز کی تیاری کے لیے وضو کر رہے تھے. برکے خان انہیں وضو کرتا ہوا دیکھ رہا تھا, چنگیز خان کا پوتا دیکھ رہا تھا. وضو کرنے کے بعد جب وہ لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوئے, اللہ کو سجدہ کیا, رکوع کیا, قیام کیا, اور سب سلام پھیرنے کے بعد اپنے نبی کو سلام بھیجا. برکے خان کا دل بدل گیا, قریب آیا, کہا میرے بھائی تمہارے جیسے میں نے لوگ دیکھے ہی نہیں دنیا میں, تم لوگ کون ہو, کس مذہب کے ماننے والے ہو؟ کہا مسلمان ہوں, محمد عربی کا غلام ہوں. کہا برکے خان نے بس مسلمان ہونے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے مجھے بتاؤ گے؟ دنیا میں اور مذہب میں جانے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے, پیسہ جمع کرنا پڑتا ہے, دولت دینی پڑتی ہے, جائیداد دینی پڑتی ہے, بیٹیاں بیچنی پڑتی ہیں, بہت کچھ کرنا پڑتا ہے اپنی اچھی پہچان بنانے کے لیے. آپ کے یہاں آنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ کہا نہ ہمارے یہاں آنے کے لیے نہ تمہیں دولت دینی ہے, نہ تمہیں پیسہ دینا ہے, نہ تمہیں روپیہ دینا ہے, بس میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھو, جو میں کہتا ہوں تم بھی کہو. کہا ٹھیک ہے میں کہہ دوں گا, آپ کہیے. اس مسلمان نے کہا لا الہ الا اللہ. برکے خان نے کہا لا الہ الا اللہ.
کہا محمد الرسول اللہ، کہا محمد الرسول اللہ، اور برکے خان مسلمان ہو گیا۔ بہت بڑی طاقت ہار چکی تھی کلمہ لا الہ الا اللہ سے۔ آپ سوچتے ہیں آپ سے دنیا ہارے، آپ کے رہن سہن سے دنیا ہارے؟ رہن سہن ویسا بنانا ہوگا، دل ویسا بنانا ہوگا، ضمیر ویسا بنانا ہوگا۔ کتنے افسوس کی بات ہے، بے باپ اتنا مجبور ہو جاتا ہے بڑھاپے کے بعد کہ بیٹے کو اچھا مسلمان نہیں بنا پاتا۔ بیٹا شرابی ہے، باپ دیکھ دیکھ کے روز کل رہا ہے، لیکن اس میں اتنی جرت نہیں کہ بیٹے کی شراب کو ختم کر سکے۔ بھائی کڑتا ہے اپنے سگے بھائی کو دیکھ کر، لیکن اس میں طاقت نہیں کہ اپنے بھائی کو بدل سکے۔ جو کام آپ اور دنیا کی تقریباً 2 لاکھ کی آبادی نہیں، 2 ارب لگ بھگ مسلمان آج نہیں کر پا رہے ہیں، وارث علی شاہ رحمت اللہ علیہ اسے تنہا کرتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ لوگوں کا ضمیر بدلتے ہوئے نظر آئے ہیں، مزاج بدلتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ وارث علی شاہ اس شخصیت کا نام ہے۔ حافظ رمضانی ان کے مرید تھے، 12 بنکی میں رہا کرتے تھے۔ ایک دن رات میں آئے سرکار وارث علی شاہ سفر حج سے واپس، پیدل چلا کرتے تھے، پیدل ہوتے تھے، پاؤں میں چھالے پڑ جاتے تھے۔ لکڑی کے کھڑاؤ تو بہت بعد میں آپ نے پہنے ہیں۔ اوگھٹ شاہ وارثی ان کے خاص مرید ہیں رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، بڑی شعر و شاعری کی ہے۔ وہ روایت کرتے ہیں یہ آئے تو دیوا شریف مزار جہاں پر ہے آپ کا، وہ وہاں سے کافی دور ہے، رات کا وقت تھا، آپ نے کہا یہیں رک جاتا ہوں، فجر کی نماز پڑھ کے صبح پھر نکل جاؤں گا اپنے گھر کو۔ وہ وہیں پر رک گئے۔ حافظ رمضانی کا دروازہ کھٹکھٹایا آپ نے، رمضانی نے اوپر سے پوچھا کون؟ آپ نے کہا وارث علی۔ رمضانی فرتے محبت اور فرتے مسرت میں جھوم گئے، آج میرے گھر پر میرا پیر آیا ہے، اس سے بڑا نصیب اور کیا ہو سکتا ہے؟ لوگ تو پیروں کے پاس جاتے ہیں، میرے پیر نے میرا نصیب اتنا بلند کر دیا ہے، خود اپنے مرید کے پاس آیا ہے، مجھے مہمان نوازی کا موقع عنایت کیا ہے۔ رمضانی دوڑتے ہوئے نیچے آئے، دروازہ آپ نے کھول دیا، حضور السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میرے بیٹے، میرے جگر کے ٹکڑے، رمضانی کیسے ہو تم؟ یاد رکھو یہ بیٹا اور جگر کا ٹکڑا یا اپنا کہنا آپ کے یہاں بدل گیا ہوگا۔ آپ چہرہ دیکھ کر اپنا اور غیر چنتے ہوں گے، آپ دولت دیکھ کر رشتے طے کرتے ہوں گے، آپ پیسہ دیکھ کر خون کے رشتے بناتے اور بگاڑتے ہوں گے۔ وارث علی شاہ کے سلسلے میں ایسا نہیں ہے۔ جو بھی کلمہ پڑھنے والا ہے، محمد عربی کی محبت میں جو بھی گرفتار ہے، وہ وارث علی شاہ رحمت اللہ علیہ کے دامن میں آ کر ٹھنڈی ہوائیں محسوس کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ رمضانی میرے بیٹے کا حضور آئیے گھر تشریف لائیے، آپ آئے بہار آئی، آپ کے مرید کا تو آج نصیب جاگ گیا۔ میں کیسے کہوں اپنی خوش نصیبی کے بارے میں؟ پیر تو پیر ہوتا ہے، پیر کے در کا کتا بھی اگر دروازے سے گزر جائے تو وہ بھی امیر خسرو کے نزدیک مقدس ہو جایا کرتا ہے۔ اور میں تو رمضانی ہوں، میرے پاس تو خود میرا پیر وارث علی شاہ آیا ہے۔ وارث علی شاہ نے کہا رمضانی میں تو آ گیا ہوں، لیکن ذرا یہ تو بتاؤ مجھے کھلاؤ گے کیا؟ آج بہت بسط مسرت سرکار وارث علی شاہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اپنے پیر سے، یاد رکھیں جب آپ کا پیر آپ سے کچھ کہتا ہے، کچھ مانگتا ہے، تو وہ آپ سے مانگتا نہیں ہے، آپ کو کچھ عطا کرنا چاہتا ہے، آپ کو کچھ دینا چاہتا ہے۔ سرکار وارث علی شاہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں رمضانی بتاؤ کچھ ہے کھلانے کے لیے، کھلاؤ گے کیا؟ کہا حضور یہ دل ہے، جگر ہے، یہ آنکھیں، یہ سر ہے، سب کچھ تو آپ کا ہے، حکم فرمائیں۔ کہا رمضانی بہت دور سے آیا ہوں میں، بھوک لگی ہے۔ رمضانی فوراً گئے کچن کے اندر، باورچی خانے میں تلاش کیا، روٹی نہیں ملی۔